بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. دینی مائیں اور بہنیں، حق تعالی شانہ کا فضل و کرم ہوا کہ اس نے دین کی نسبت پر کچھ باتیں کہنے سننے کا موقع نصیب فرمایا. بارگاہ الہی میں دعا ہوں کہ حق تعالی شانہ نافع مفید کام کی باتیں کہنے کی اور کہنے کے بعد سننے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میری مائیں اور بہنیں، عورت اور مرد یہ اللہ کی اشرف المخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. لیکن زمانے جاہلیت میں دنیا نے عورت کے ساتھ وہ کام کیا، عورت کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ اس کو انسانیت کے دائرے سے نکال کر حیوان سمجھا. تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں عورت کی حیثیت ایک حیوان اور جانور سے بڑھ کر نہیں تھی. دنیا میں کوئی رتبہ، کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی عزت، کوئی قابلیت، گویا کہ یہ ساری چیزوں سے عورتیں عاری اور دور تھیں. اور مان جائیے شریعت اسلام پر کہ شریعت اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جس کا تصور دنیا کی کسی تہذیب میں، کسی تمدن میں نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے عورت کون سی ذات ہے، عورت کے اندر اللہ نے کیا کمال پیدا کیا ہے، کیا خوبیاں رکھی ہے. آج کا دور، جس دور کو ہم ماڈرن کلچر کہتے ہیں، ترقی کا دور کہتے ہیں، فیشن کا دور کہتے ہیں، اور ایسے وقت میں عورت کی حیثیت ایسی مسلم ہو چکی ہے کہ اگر عورت اس دنیا میں بلکہ اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں اپنی کوئی بات منوانا چاہے تو چاہے گھر میں اس کے والد ہو، گھر میں اس کے بھائی ہو، گھر میں اس کے بیٹے ہو، گھر میں اس کے چچا اور ماموں ہو، گھر میں اس کا شوہر ہو، وہ اپنی بات کو آسانی سے منوا لیتی ہے. یہ اللہ نے اس کو کمال عطا فرمایا ہے، یہ اللہ نے اس کو خوبی عطا فرمائی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی صلاحیت کو، اپنے کمالات کو، اپنی استعداد کو بجائے صحیح رخ کے غلط رخ پر استعمال کر لیتا ہے. میں بہت ادب احترام کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں. ان شادیوں کے موقع پر بعض کام ایسے ہیں جس کو دنیا میں رسم و رواج سمجھا جاتا ہے، جس کو دنیا میں فضول خرچی سمجھا جاتا ہے، جس کو دنیا میں نہ کرنے کے کام سمجھے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ کام ہمارے معاشرے میں شادیوں میں ہوتے ہیں. اور جب اس کام کے کرنے پر اس کام گھر کے جو مرد ہیں، جب کوئی دیندار آدمی، کوئی اہل علم آدمی، کوئی دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والا نیک آدمی اپنے بھائی کو محبت سے کہتا ہے کہ آپ کے یہاں خوشی کا موقع ہے، آپ کے یہاں شادی کا موقع ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، یہ رسم و رواج آپ کے یہاں ہو رہا ہے. تو مرد بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے معصومانہ چہرے کے ساتھ ایک ہی جواب دیتا ہے کہ بھائی ہم تو ان ساری چیز کو کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن کیا کریں ہمارے گھر کی عورتیں نہیں مانتی. میری مائیں بہنیں، مجھے جہاں خامیاں ہیں وہاں خوبی کو اجاگر کرنا ہے، خوبی کو بتلانا ہے. یعنی مرد یہ کہہ کر اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ گھر کے مرد ہم ہیں، گھر کی عورتیں ہیں.
لیکن جب رسم و رواج کی بات آتی ہے اور اسی طرح فضول خرچی کی بات آتی ہے تو یہ عورتیں ہمارا بھی چلنے نہیں دیتی. گویا کہ یہ ایک خامی کی طرف ہمارا قدم ہے، لیکن اس میں خیر کا پہلو ہے. وہ خیر کا پہلو یہ ہے کہ اگر مرد یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کام نہیں کرنا چاہتے، عورتوں کی طرف سے مجبور ہیں اور مجبوری کے درجے میں ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو میں اپنی ماں بہنوں سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر مرد کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت سارے نہ کرنے کے کام عورتوں کی مجبوری کی وجہ سے ہم کر لیتے ہیں، اگر ہماری ماں بہنیں اپنا رخ بدل دیں، اپنا مزاج بدل دے، اپنی طبیعت بدل دے اور بجائے دنیا داری کے دین داری کی طرف آ جائے، اور دین داری کی طرف آنے کے بعد وہ یہ کہے کہ دنیا گھر میں یہ دین داری زندہ ہو کر رہے گی، یہ کام سنت اور شریعت کے مطابق ہو کر رہے گا، یہ کام قرآن اور حدیث کی تعلیم کے مطابق ہو کر رہے گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ کام ہمارے گھر میں نہیں ہو سکتا؟ اگر ان کے کہنے کے مطابق رسم و رواج کا وجود ہو سکتا ہے تو میری ماں بہنیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ قابلیت، وہ صلاحیت رکھی ہے کہ گھر کی چہار دیواری میں آپ اپنی بات منوانے کے لیے مرد کو مجبور کر سکتے ہیں. اس کا اعتراف اور دعویٰ ہے مردوں کو. تو اگر آپ ذرا تیار ہو جائے اس بات پر کہ اس چہار دیواری میں اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کوئی کام نہیں ہوگا، کیا آپ مرد یا گھر کے انسان مجبور نہیں ہو جائیں گے؟ ضرور ہو سکتے ہیں. اور میری مائیں بہنیں، اللہ نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے، لیکن معاشرے میں جہالت کی وجہ سے عام طور پر ہماری ماں بہنیں یہ سمجھتی ہے کہ بھائی اگر دنیا میں حافظ بننا ہے تو عورتوں کا کام نہیں، مردوں کا کام ہے، قاری بننا ہے تو مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں، عالم بننا ہے تو مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں، ولی بننا ہے تو مردوں کا کام ہے، عورت کا کام نہیں. نہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں. شریعت اسلام نے علم دین کا دروازہ دونوں کے لیے کھلا رکھا ہے، اور خالی علم نہیں، ولایت کے دروازہ بھی ہم تعالی شانوں نے دونوں کے لیے کھلا رکھا ہے. اور ایسا کھلا رکھا ہے، ایسا کھلا رکھا ہے، میں آپ کے سامنے اس کی مثالیں پیش کروں گا، آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ واقعی میں دنیا میں عورت دینی اعتبار سے مردوں سے کتنا آگے بڑھ سکتی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ سے پوچھا کہ رابعہ، تمہیں اپنی عبادت پر بہت ناز ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ سب کے سب انسان ہیں، کوئی نبی عورت نہیں بن سکتی، مرد ہی عورت نبی، کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی، مرد ہی نبی بن سکتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ اپنے زمانے کی بہت بڑی ولیہ ہے. حضرت حسن بصری اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں. کسی دینی مسائل میں، کسی مشورے میں پردے کے اہتمام کے ساتھ حضرت رابعہ بصریہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کرتی تھی، دینی فائدہ اٹھاتی تھی. جب حضرت حسن بصری نے یہ بات کہی تو رابعہ بصریہ عرض کرنے لگی کہ حسن بصری، اپنے علم پر ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات طے شدہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں آج تک کوئی بھی عورت نبی نہیں بن سکی، جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے مرد ہیں. لیکن یاد رکھیے ابو الحسن کے حسن بصری، اگر کوئی عورت نبی بن نہیں سکتی تو نبی بن تو سکتی ہے. حضرت آدم کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی عورت نبی نہیں ہے، کوئی بھی عورت نبی نہیں بنی ہے، لیکن سارے انبیاء کو جنم دینے والی عورت ہے. عورت نبی نہیں بن سکتی، جن تو سکتی ہے. میری مائیں بہنیں ذرا سوچیں کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کمال رکھا ہے. لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں، عورت باکمال اس وقت بن سکتی ہے جب عورت دینی علم سے آراستہ ہو،
دینی علم کو حاصل کرے، دینی علم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے اور اس علم دین کے ذریعے سے اپنی زندگی کو عملی بنائے اور عملی زندگی بنا کر ولایت کے راستے میں آگے بڑھے، تو یہ عورت کا کیا مقام ہے آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دیے جانے سے پہلے اپنے گھر سے توشہ لے کر غار حرا میں جاتے تھے، وہاں اعتکاف کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ سب سے پہلا موقع جو وحی کا آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر غار حرا میں آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد آپ کو کہا اقرا پڑھیے۔ نبی کے اصلی حالت میں عام حالت میں آئے اور کہا کہ پڑھیے اقرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور آپ کے بدن کو دبایا اور دبانے کے بعد کہا اقرا پڑھیے۔ آپ نے معذرت کی ماں نے قاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 2-3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے بدن مبارک کو دبایا اور کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اقرا کی چند آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تلقین کرنے سے پڑھی، لیکن کیفیت جاری ہوئی، درد جاری ہوا اور آپ ڈر گئے۔ چنانچہ غار حرا سے آپ اپنے گھر آئے۔ اپنے گھر آئے تو آپ کو اتنا ڈر محسوس ہوا، آپ نے آتے ہی حضرت خدیجہ سے کہا واللہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے موت کا، اپنی جان پر موت کا خطرہ ہے۔ یہ کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو دیکھیے حضرت خدیجہ نے کیا جواب دیا، میری مائیں بہنیں مجھے عرض کرنا ہے، اگر عورتوں میں علم ہے، عورتوں میں کمال ہے، عورتوں میں دینداری ہے، عورتوں میں اللہ کا تعلق ہے، عورتوں میں اللہ کی خشیت ہے، تو روئے زمین پر وہ ایسا کارنامہ انجام دے سکتی ہے کہ دنیا انسانیت میں کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ کہا تو حضرت اور یہ کہا زملونی، مجھے جلدی چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی کلا واللہ لا یحصیک ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی دائیں نہیں کریں گے، کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آپ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ لوگوں کی مہمانی کرنے والے ہیں، وتحمل القلب، اور آپ ناداروں کی مدد کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ خیر کے کاموں میں دوسرے کا تعاون کرنے والے ہیں۔ اب تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ خوبیاں رکھی ہے، آپ کبھی بھی رسوا نہیں ہوں گے، کبھی بھی ضائع نہیں ہوں گے۔ یہاں علماء نے کام کی بات لکھی ہے، وہ بات لکھی ہے کہ دیکھیے جب مرد پر کوئی کٹھن حالات آتے ہیں، ان حالات کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اگر عورت کے پاس علم ہے، عورت کے پاس اللہ کا تعلق ہے، عورت کے پاس اللہ کی معرفت ہے، عورت کا اللہ سے تعلق ہے، تو ایسی عورتیں ایسے وقت میں اپنے شوہر کو تھامتی ہیں، اپنے شوہر کو دلاسا دیتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے نبی نہیں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور وحی آنے کے بعد آپ کو ایسا خوف محسوس ہوا کہ آپ انتقال کر جائیں گے، ایسے وقت میں حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دے رہی ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ امام الانبیاء کی تسلی کے لیے اگر اللہ نے کسی ذات کا انتخاب کیا ہے تو وہ عورت ہے، کوئی مرد نہیں۔
مسئلہ نہیں ہے. عورت میں دینداری ہے تو آدمی بہت آگے نکل سکتا ہے, آدمی کا معاشرہ بہت آگے نکل سکتا ہے. بلکہ بیچ میں یہ بات عرض کروں, علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر آدمی کسی آدمی پر محنت کرے اس کے دیندار بنانے کے لیے, اور اس کی محنت سے وہ آدمی دیندار بن جائے, تو ایک آدمی کی محنت سے ایک آدمی دیندار ہوگا. لیکن اگر کسی آدمی نے ایک عورت پر محنت کی, کسی محرم نے ایک عورت پر محنت کی, پردے کے لحاظ کے ساتھ کسی مرد نے, کسی عالم نے, کسی دیندار نے ایک عورت کو دیندار بنانے کی محنت کی اور ایک عورت کو دیندار بنایا, تو ایک عورت کو دیندار بنانا ایک گھرانے کو دیندار بنانے کے برابر ہے. اور تجربہ بھی اس بات کا شاہد ہے. گھر میں اگر باپ بیٹے مل کر 5 افراد رہ رہے ہیں, لیکن گھر میں اس کی عورت دیندار نہیں ہے, تو 5 بیٹوں کی دینداری گھر سے باہر تو ہو سکتی ہے, مسجد مدرسے میں تو ہو سکتی ہے. گھر میں عورت بے دین ہے, لہذا گھر میں دینداری کا چرچا نہیں ہو سکتا. اور یہ بات بھی دیکھی گئی کہ گھر میں باپ بیٹے 5 افراد ہیں اور 5 بیچارے دین سے دور ہیں, لیکن گھر میں جو عورت ہیں, جو بیوی ہیں, جو بیٹوں کی ماں ہے, وہ دیندار ہے. تو انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں ان کی محنت سے گھر کا پورا ماحول دیندارانہ بن سکتا ہے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں, دیندار گھرانے کی بیٹیوں نے شادی کی اور ایسے گھر میں شادی ہوئی کہ ان کے گھر میں دینداری نہیں تھی. پہلے وہ صبر سے, حکمت سے, محبت سے کام کرتی رہی. جب اس نے سارے گھر کے افراد کے دل کو جیت لیا تو تھوڑے عرصے میں دینداری کا ایسا مظاہرہ ہوا کہ اس ایک عورت کی دینداری پر پورا گھرانہ دیندار بن گیا. اس سے بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت ہماری مائیں بہنیں دینداری میں, تقوی میں, اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے میں, اللہ کی ولایت کو حاصل کرنے میں, ولی کاملہ بننے میں آگے بڑھیں. اگر یہ اس طریقے سے آگے بڑھتی ہیں تو یہ اپنے گھر کو نہیں, اپنے اولاد کو نہیں, اپنے شوہر کو نہیں, اپنے خاندان کو نہیں, ساری انسانیت کو دینداری پر اٹھا سکتی ہے. آپ یقین مانیے, عورتیں جب اللہ سے تعلق جوڑتی ہیں, اللہ سے اپنا صحیح رشتہ قائم کرتی ہیں, اللہ کی بندگی کرتی ہیں, اللہ کو راضی کرتی ہے, تو اللہ اس عورت کے ذریعے سے اولیاء اللہ کی اصلاح کراتے ہیں. یہی رابعہ بصریہ ایک مرتبہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے, کوئی اہم مشورے کے لیے اپنے گھر سے بڑھاپے کی عمر میں چل کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آئی اور پوچھا حضرت حسن بصری ہے؟ گھر میں سے جواب ملا کہ اس وقت ان کا تسبیحات کا وقت ہے, عبادت و تلاوت کا وقت ہے, وہ نفل عبادت میں مشغول رہتے ہیں, اور وہ عبادت کے لیے عام طور پر بستی سے باہر نکل کر سمندر کے کنارے جاتے ہیں اور وہاں وہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں. علماء نے عجیب بات لکھی ہے, کہاں سمندر کے کنارے پر آدمی ذکر و اذکار کرتا ہے تو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے اس کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اور وجہ یہ لکھی ہے کہ آدمی پانی کے, سمندر کے پانی کے بہاؤ کو دیکھتا ہے, اس کو فرحت حاصل ہوتی ہے, اس کو مسرت حاصل ہوتی ہے, اس سے اس کو جسمانی طاقت ملتی ہے. اور سمندر کا بہنے والا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے, یہ خود بھی ذکر کرتا ہے, اللہ پانی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے, دونوں ذکر کی حالت مل کر روح میں قوت پیدا کرتی ہے. تو حضرت رابعہ بصریہ بستی سے نکل کر سمندر کے کنارے آئی. جب سمندر کے کنارے آئی تو کنارے پر آنے کے بعد دیکھ رہی ہے کہ حضرت حسن بصری نے اپنا مصلی سمندر کے پانی پر بچھایا ہے اور وہاں پر نوافل میں مشغول ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت رابعہ بصریہ کو یہ حالت پسند نہیں آئی. بہت بڑی کرامت تھی کہ حسن بصری اپنا مصلی پانی پر بچھائے ہوئے اور عبادت میں مشغول ہے, لیکن رابعہ بصریہ کو یہ حالت پسند نہیں آئی. کیوں پسند نہیں آئی؟ اس لیے پسند نہیں آئی کہ حسن بصری کی یہ کرامت ظاہر ہوئی, لیکن ہو سکتا ہے ایک قسم کا دعویٰ ہو کہ اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ دوسرے جو کام نہیں کر سکتے میں وہ کر رہا ہوں. بڑوں کی بات ہے.
اور بڑوں کی معمولی چیز پر بھی بڑی پکڑ ہو جایا کرتی ہے. چنانچہ رابعہ بصریہ نے اس کو ناپسند شمار کیا. لیکن حسن بصری سے کہہ نہیں سکتے تھے کہ حسن بصری آپ کا اس طریقے سے مصلی بچھا کر پانی کی سطح پر نماز پڑھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو رابعہ بصریہ نے اصلاح کی، اور اصلاح اس طرح کی کہ ہوا میں اپنا مصلی بچھایا اور ہوا پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگی. حسن بصری نے یہ دیکھا، فوراً متنبع ہوئے، اور متنبع ہونے کے بعد سمندر کے کنارے پر آئے، خشکی پر آئے اور مصلی وہاں بچھایا اور بیٹھے. رابعہ بصریہ نے دیکھا کہ پانی کی سطح سے نکل کر زمین پر آ چکے ہیں. تو رابعہ بصریہ ان کے قریب آئی اور پسے پردہ ان سے کہنے لگی، حضرت حسن بصری سے حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگی، پر آب روی مگر خسے باشی و بر ہوا پری مگر سے باسی دل بدستار کسے باشی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگی رابعہ بصریہ کہ حسن بصری، اگر آپ پانی پر نماز پڑھتے ہیں تو پانی پر نماز پڑھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. گھاس پھوس کے جو تنکے ہیں وہ بھی پانی پر تیرتے ہیں. وہ جو گھاس پھوس تیرتے ہیں اگر اس کی نقل انسان نے اتار دی تو کیا کمال کی بات ہے. اور اگر رابعہ بصریہ ہوا پر مصلی بچھا کر اس پر نماز پڑھے تو یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ مکھیاں ہواؤں میں فضاؤں میں اڑتی ہیں، انسان کا مکھی جیسا عمل کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. نہ انسان کا کمال ہے کہ وہ گھاس پھوس والا عمل کرے، نہ انسان کا کمال ہے کہ وہ مکھی والا عمل کرے. دل بدستار کسے باشی، دل کو قابو میں لاؤ تاکہ کوئی کام کا انسان بنے. حضرت حسن بصری نے فوراً اعتراف کیا کہ واقعی میں مجھ سے غلطی ہوئی، اب کبھی میں ایسا نہیں کروں گا. مجھے یاد کرنا ہے کہ اگر اللہ کی بندیاں، ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں آج کے دور میں، آج ہماری ماں بہو بیٹیاں کیا سمجھتی ہے، بلکہ ماں سے بڑھ کر ہمارے گھر کے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، ہماری مسلم سوسائٹی میں مرد کیا سمجھتے ہیں؟ مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا کام یہ ہے گھر کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو جلنا اور ان کی پرورش کرنا اور گھر میں کھانا پکانا، یہی ان کا کام ہے. اس کے علاوہ وہ ان کا کام نہیں. جہاں گھر کے باہر کی ذمہ داریاں مرد ہیں، گھر کی ذمہ داریاں عورت کی ہیں اخلاقی طور پر. میری مائیں بہنیں صرف اتنا کام آپ کا نہیں ہے. گھر کے باہر رہتے ہوئے مرد بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جس سے وہ عالم فاضل بنتا ہے، متقی، مفسر، مفتی اور نہ جانے کیا کیا بنتا ہے. وہاں وہ ولایت کا درجہ بھی حاصل کرتا ہے، دل کی دنیا کو بھی بناتا ہے. لیکن آج مردوں کا تصور یہ ہے کہ ہماری عورتوں کا کام تو صرف گھر کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے. اپنے آپ کو سنوار لیا، گھر کو سنوار لیا، برتن کو سنوار لیا، بچوں کو سنوار لیا، ہم سمجھتے ہیں کام ہو گیا. نہیں، میری مائیں بہنیں، جس طرح گھر کو سنوارنا آپ کا کام ہے، بچوں کو سنوارنا آپ کو کام ہے، حدود شریعت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سنوارنا آپ کا کام ہے. یہ کام تو دنیا کی ساری عورتیں کرتی ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا کام اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو سنوارنے کے ساتھ سب سے بڑھ کر اپنے دل کو سنوارنا ہے. یہ بھی ماں کا کام ہے، یہ بھی بیٹی کا کام ہے، یہ بھی عورتوں کا کام ہے کہ وہ اپنے دل کو سنوارے. آج دنیا میں جتنے فساد ہیں، جتنی برائیاں ہیں، ان ساری برائیوں کے جہاں اور بہت سارے وجوہات اور اسباب ہو سکتے ہیں، میری مائیں بہنیں اس میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جن ماں کے پیٹ سے یہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، جن ماں کی گود میں یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان ماں کے پاس دینی علم نہیں ہے، ان ماں کے پاس اللہ کی ولایت نہیں ہے، ان ماں کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت نہیں ہے. یہ سب سے بڑا بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے اس ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ اور اس ماں کی گود میں کھیل کر بڑا ہونے والا بچہ عام طور پر دیندار نہیں ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں جہاں اور بہت سارے مقامات حاصل کرتی ہیں، ان کو بہت بڑی ضرورت ہے
کہ وہ ولایت کے مقام میں آگے بڑھے، اپنے دین کو سنوارنے میں آگے بڑھیں، اللہ سے تعلق کو پیدا کرنے میں آگے بڑھیں، یہ بہت بڑا کام ہے، اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں پھر آگے چلتا ہوں، انسان میں مرد پر محنت کرنا ایک مرد تک محدود ہے، اور عورت پر محنت کرنا ایک عورت پر محنت پورے گھرانے پر محنت ہے۔ ایک مرد کا بننا مرد کا بننا ہے، اور ایک عورت کا بننا پورے گھرانے کا بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری ماں، بہن، بہو، بیٹیوں، آپ کو یہ حیثیت اور یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے، میں نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو پریشانی آئی، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے کسی انسان کا استعمال نہیں کیا، کسی فرشتے کا استعمال نہیں کیا۔ اگر اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے انتخاب کیا ہے، تو آپ ماں بہنوں کی جنس سے ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا ہے۔ میری ماں بہنیں، آپ دنیا میں جو کام کر سکتی ہیں، آپ دنیا میں جو انقلاب لا سکتی ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر، دنیا کی بڑے سے بڑی سلطنت، دنیا سے بڑے سے بڑی طاقت، وہ اس چیز کو نہیں کر سکتی۔ آپ کو جو صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے، آپ کو جو قابلیت اللہ نے عطا فرمائی ہے، شرط یہ ہے آپ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، دل کو زیادہ سے زیادہ سنوارنے کی فکر کرے۔ اگر اس وقت ہماری ماں، آج کی ماں بہنیں ہوتی، تو شوہر اگر گھر میں ڈر کر آتا ہے تو عورتیں اس کو اور زیادہ ڈراتی ہے۔ شوہر کہتا ہے مجھے اپنی ماں کا، اپنی جان کا خوف ہے، تو عورت رونا چلانا شروع کر دیتی ہے اور اس کے غم کو ہلکا کرنے کے بجائے اور بڑھاتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم غمخاری کو دیکھیے، ان کی ذہانت کو دیکھیے، ان کے صلاح و تقویٰ کو دیکھیے۔ ایک طرف تو ایسے جملوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلائی، جب کچھ ہمت بندی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی۔ یہ ورقہ ابن نوفل نصارہ کے بہت بڑے عالم تھے، توریت، انجیل وغیرہ کے ماہر تھے۔ ان کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہا دیکھیے اپنے بھتیجے کا کیا حال ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا ابن اخی، ما ابن اخی، اے میرے بھتیجے تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے ساری کیفیت بتائی۔ میں غار حرا میں گیا، وہاں پر ایک آدمی آیا، اس نے مجھے اس طریقے سے بھیجا اور اس نے یہ کلمات کہے۔ جب یہ ساری تفصیل سنائی تو ورقہ ابن نوفل کہنے لگے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو وہی ناموں سے جو پہلے انبیاء علیہ السلام پر آتا تھا۔ آپ کے لیے بشارت ہے، اللہ آپ کو اس امت کا نبی بنانے والے ہیں، اللہ آپ کو نبوت کے شرف سے شرفیاب کرنے والے ہیں، آپ کے لیے بشارت ہے۔ اے کاش کہ میں زندہ رہتا تو میں آپ کی مدد کرتا۔ دیکھو حضرت خدیجہ نے اپنی سمجھداری سے، اپنی تعلق مع اللہ کی بنیاد پر، اپنی صالحیت اور صلاحیت کی بنیاد پر، جہاں زبانی طور پر اچھے جملے کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھارس باندھی اور ان کو ہمت دلائی، وہاں عملی طور پر یہ کیا کہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئے اور ان سے بھی تسلی کا سامان دلوایا جس سے آپ کو ہمت ملی۔ مجھے عرض کرنا ہے، عورت دنیا میں جو انقلاب برپا کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتے۔ عورت جو صلاح و تقویٰ اختیار کر سکتی ہے، عورت جو ماحول میں تبدیلی لا سکتی ہے، آج کل مرد بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔ اسی لیے مرد کو جب بھی کہا جاتا ہے یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، تو بڑے ٹھنڈے دل سے اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہیں، مولانا ہم تو یہی چاہتے ہیں لیکن ہماری گھر والی نہیں مانتی۔ میں پھر کہوں گا آپ کو اپنا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ رسم و رواج کو پورا کرنے پر آئے تو آپ کے مردوں کی نہیں چلتی۔ ٹھنڈے دل سے آپ سوچئے، اگر آپ دین کو گھروں میں زندہ کرنا چاہیں، کیا آپ کے مرد آپ کے سامنے مجبور نہیں ہوں گے؟ کیا آپ کے مرد آپ کے معاون نہیں بنیں گے؟ ضرور بنیں گے، شرط ہے کہ آپ آگے بڑھیں۔ دیکھو میری مائیں بہنیں، اللہ نے آپ کو کیسی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ کا 6-7 سالہ بچہ ہے، ایک سفر آپ کو پیش آتا ہے اور بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ سفر کے لیے نکلتے ہوئے اپنی واہلیہ سے کہتے ہیں کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، تھوڑے ہی دنوں میں آ جاؤں گا، تو اس کے علاج معالجہ میں مشغول رہے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ چنانچہ حضرت جابر نکل جاتے ہیں، سفر ختم کرتے ہیں، اور جس دن سفر سے ان کو لوٹنا ہے اسی دن ان کا بیٹا یہاں انتقال کر جاتا ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جانتی ہے کہ آج میرے شوہر آنے والے ہیں، سفر سے تھک کر آئیں گے، اور اگر میں ان کو اطلاع دوں گی کہ بیٹا مر گیا ہے تو ان کے لیے پریشانی کا سبب ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے اپنے بیٹے کو غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کے بعد اس کی ناش کو رکھ دیا، اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے ابتدائی وقت میں اپنے گھر پر آئے۔ جب حضرت جابر آنے کے بعد خوشی سے استقبال کیا، استقبال کے بعد گھر میں بٹھایا، اور اس کے بعد وہ پوچھنے لگے بیٹا کس حال میں ہے؟ تو حضرت جابر کی اہلیہ کہنے لگی واللہ مال الخیر والعافیہ، وہ تو بہت عافیت سے اور بہت بھلائی کے ساتھ ہے۔ یقیناً ایک مومن دنیا سے چلا جاتا ہے اور آخرت کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے، اس سے بڑی اس کے لیے خیر اور اس سے بڑی اس کے لیے نعمت کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد کھانے کا نظم کیا، کھانا کھایا، پھر اس کے بعد ساتھ میں بیٹھے اور ساتھ میں آرام کیا، اور بعض روایتیں میں ساتھ میں بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ باتوں کے درمیان ان کی اہلیہ نے حضرت جابر سے پوچھا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتی ہوں۔ کہا کہ پوچھیے۔ کہا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ہمارے پاس کوئی چیز امانت رکھے اور امانت کی ادائیگی کا وقت مقرر ہو، جب وقت آ جائے اور وہ امانت کا مطالبہ کرے تو اس کی امانت کو لوٹا دینا چاہیے یا نہیں لوٹانا چاہیے؟ حضرت جابر کہنے لگے امانت رکھی ہے، جب بھی وہ لینے آیا اس کو لوٹا دینا چاہیے، اس کو روکے رکھنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا تو حضرت جابر کی اہلیہ کہنے لگی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو امانت کے طور پر ایک بیٹا دیا تھا، جس بیٹے کی امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا، اللہ نے اس کو اپنے دربار میں بلا لیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب اللہ نے امانت کو لے لیا تو امانت کو دینے کا وقت آ گیا، کیا ہم اس کو روک سکتے ہیں؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس جواب سے مجھے اتنی تسلی ہوئی اس کو کوئی انتہا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر ہماری ماں بہنوں کے پاس علم ہے، اگر ہماری ماں بہنوں کو صلاح و تقویٰ ہے، اگر ہماری ماں بہنوں کو صبر اور شکر کی صفت ملی ہوئی ہے، اگر ہماری ماں بہنیں دین سے آراستہ ہے تو اپنے شوہر کی اس طرح ہمت باندھ سکتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے اور شوہر سفر میں ہے اور مرد اور اولاد بیمار ہو جائے تو پورے گھر کو نہیں پوری بستی کو اپنے سر پر لیتی ہے اور شوہر سے کہتی ہے تمہارا تو کوئی دھندا ہی نہیں، تم گھومتے رہتے ہیں، اور شوہر آتا ہے تو بجائے اس کے اس کا استقبال کرے، اس کو راحت پہنچائے، اس کی دلجوئی کرے، وہ تانے کسنے لگتی ہے اور اس کے غم میں اور زیادہ اضافہ کرتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ایسا نہیں کیا، اور اس کے بعد رات سونے کے بعد صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہنے لگے جاؤ اپنے بیٹے کی تدفین کا انتظام کرو۔ بیٹے کی تدفین کا انتظام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعے کی اطلاع دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی اس حوصلہ افزائی پر اور اس کی سنبندگی پر خوشی کا اظہار فرمایا اور حضرت جابر کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے دعا فرمائی۔ مجھے عرض کرنا ہے میری مائیں بہنیں، آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت، آج ہم ماں باپ مسلمان ہونے کے ناطے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اولاد میں چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، ان کو ضرورت کا کچھ پڑھا دو، کچھ مکتب میں بھیج دو، کچھ قرآن سکھا دو، کچھ حفظ کرا دو، کچھ 2-4 رسائل پڑھا دو، اس کے بعد بڑی بڑی ڈگریوں کے لیے ان کو اسکولوں میں بھیج دو۔ آج ہماری ذمہ داری اس کو سمجھتے ہیں۔ میں بہت محبت سے کہتا ہوں آج ہماری اولاد کو دینی علوم سے بھی مہاراشٹر کرے، حدود شریعت میں رہتے ہوئے بڑی بڑی ڈگریاں بھی دلائے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میری مائیں بہنیں ہم پہلے نمبر پر مسلمان ہیں، ہماری اولاد مسلمان ہے، لہذا مسلمان ہونے کا ناطہ یہ نہیں ہے کہ جس طرح دنیاوی فنون کو ہم نے پڑھ لیا ہے دینی علوم کو بھی ہم پڑھ لیں، نہیں، ایمان کا تعلق دل سے ہے، لہذا ہمیں پڑھنے پڑھانے کے بعد اپنی اولاد کو دینی علوم سے مالا مال کرنے کے بعد، حدود شرع میں رہتے ہوئے دنیاوی علوم سے مالا مال کرنے کے بعد ان کے قلوب کو اللہ کی محبت سے آباد کرنے کی ضرورت ہے، ان کے رشتے کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، ان کے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان گھرانوں میں مسلمانی اتنی نظر آتی ہے کہ وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، نماز پڑھنا جانتا ہے، روزہ رکھنا جانتا ہے، کچھ
عبادت کرنا جانتا ہے. لیکن آج ہم مسلمان گھرانوں سے چاہے باپ ہو تو باپ, چاہے ماں ہے تو ماں, چاہے اولاد ہے تو اولاد, انہیں عبادت کے ذریعے سے حق تعالی شان سے جو تعلق پیدا ہونا چاہیے, آج ان تعلقات سے مسلمان کے گھرانے نہیں, مسلمان کی آبادیاں نہیں, مسلمان کے علاقے اس نعمت سے محروم ہیں. اس محرومی کا سبب ہے کہ آئے دن دنیا میں فتنہ فساد, برائیاں, بے حیائیاں, بدعنوانیاں, چوریاں, ڈکیتیاں, اغوا, عورت کی عزت کے سودے, یہ ساری چیزیں عام ہو رہی ہے. صرف دینی تعلیم کو پڑھنا پڑھانا کافی نہیں ہے. دینی تعلیم تو اس لیے ہے کہ دینی تعلیم کے ذریعے سے اس کا دل سنور جائے. اگر دنیاوی تعلیم سے اس کا ظاہر سنورتا ہے تو دینی تعلیم کے ذریعے سے اس کا دل سنورتا ہے. اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت پیدا ہوتی ہے, اس کے دل میں ایمان کی عظمت پیدا ہوتی ہے, اس کے دل میں ایمان پر جمنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آج بہت بڑی ضرورت اس کی ہے. لیکن یہ چیز تب آ سکتی ہے جب ماں کے اندر جتنا یہ چیز پیدا ہوگی, ماں کے اندر تعلق مع اللہ جتنا ہوگا, اس کا کچھ حصہ اس کی اولاد میں ضرور آ سکتا ہے. اگر ماں اس سے خالی ہے تو میری مائیں بہنیں کچھ نہیں ہوتا ہے. مجھے آپ سے عرض کرنا ہے, میں آپ کو بتلا رہا تھا حضرت صحابیہ کے واقعات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی جلیل القدر صحابیہ ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. جنگ سے صحیح طور پر قرآن کریم بھی پڑھنا نہیں جانتی تھی, اتنی چھوٹی بچی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قریباً 9 سال آپ کی خدمت میں رہی ہے, آپ کی بیوی بن کر رہی ہے. جہاں بیوی بن کر رہی ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اس طرح آراستہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وحی کا جو علم ملا ہے اس علم کا آدھا حصہ میرے سارے صحابہ سے حاصل کرو اور آدھا حصہ میری بیوی عائشہ سے حاصل کرو. میری مائیں بہنیں, علم دین کو حاصل کرنا, اس میں آگے بڑھنا, یہ آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. یقیناً سارے فنون کی ضرورت ہے, سارے علوم کی ضرورت ہے, لیکن دینی علوم کو حاصل کرنا اور دینی علوم کے ذریعے سے اللہ سے تعلق کو جوڑنا یہ بہت ضروری ہے. آج مصیبت یہ ہے کہ ہماری اولاد, چاہے وہ ہمارا بیٹا ہو چاہے ہماری بیٹی ہو, ضرورت کا علم ہے وہ بھی ہم لینے نہیں پاتے. اور اگر ضرورت کا علم لیا ہے تو اس ضرورت علم کی جو روح ہے اللہ سے تعلق جڑنا, وہ تعلق نہیں ہوتا, صرف نقوش علم, الفاظی علم ہمارے پاس ہوتے ہیں. میری مائیں بہنیں, دین کی حفاظت کے لیے خالی نقوش علم کافی نہیں ہے. نقوش علم کے ساتھ, حروف علم کے ساتھ اس کی جو روح ہے اللہ سے تعلق کو جوڑنا, نبی سے تعلق کو جوڑنا, یہ بے انتہا ضروری ہے. مجھے یاد آیا کہ دیکھو ماں اپنے بیٹے کی زندگی پر کیا اثر ڈالتی ہے. ماں اپنی بیٹے کی زندگی پر یہ اثر ڈالتی ہے کہ ماں کا تقوی, ماں کا احتیاط, ماں کا تعلق مع اللہ, ماں کی عبادت, ماں کے ذوق بیٹے کے اندر کتنا منتقل ہوتا ہے. افغانستان کے ایک بادشاہ گزرے ہیں, دوست محمد. اس دوست محمد کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کو اطلاع ملی کہ افغان پر کسی ملک نے حملہ کیا ہے, دشمن حملہ کرنے چلا ہے. چنانچہ انہوں نے, دوست محمد نے اپنے بیٹے کو فوج دی اور فوج دے کر تیار کیا کہ جاؤ ہمارے ملک کی سرحد پر فوج آ رہی ہے, ان سے مقابلہ کرو اور فوج کو اندر داخل ہونے سے بچاؤ. چنانچہ بیٹا بڑا لشکر لے کر وہاں جاتا ہے, مقابلہ ہوتا ہے. مقابلے کے بعد 1 دن 2 دن گزرتے ہیں. بادشاہ دوست محمد اپنے گھر میں آتے ہیں تو گھر میں آنے کے بعد اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں, بیوی ان کو دیکھتی ہے. بیوی دیکھتی ہے کہ بادشاہ بہت غمزدہ ہے, غمگین ہے. عورت پوچھتی ہے, شوہر نامدار کیا بات ہے, آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے, کیا بری خبر پہنچی ہے جس کی وجہ سے آپ بڑے غمگین ہیں. تو شوہر کہنے لگے, دوست محمد کہنے لگے, شاہ کابل, شاہ افغانستان, کہ میں نے یہ خبر سنی ہے کہ جس فوج کو لے کر میں نے اپنے کو بیٹے کو بھیجا وہ بیٹا ہار چکا ہے اور پیٹ پھیر کر واپس لوٹ رہا ہے. یہ عورت ذات کہنے لگی کہ شاید بادشاہ بنا یہ خبر بالکل غلط ہے. بادشاہ کہنے لگے کہ حکومتی محکمے نے
حکومتی افسران نے، حکومت کا جو خبروں کا محکمہ ہے، اس محکمے نے بڑے احتیاط کے ساتھ بڑی سچی خبر بھیجی ہے، اور تو گھر میں بیٹھ کر تجھے کیا معلوم، تو کہہ رہی ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ میں یقین سے کہتی ہوں کہ یقیناً یہ بات بالکل جھوٹی ہے، بالکل غلط ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی CID نے اس کی خبر دی ہے، محکمے نے اس کی خبر دی ہے، پوری مصدقہ تصدیق کی ہوئی خبر ہے، اور تو گھر میں بیٹھے انکار کر رہی ہے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی میں پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ بادشاہ پریشان ہوا، رات سوئے، صبح ہوئی، جب اپنے دفتر میں پہنچے، دفتر میں پہنچنے کے بعد 2 بار کو گھر آئے، تو گھر آنے کے بعد بہت خوش و خرم ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یقیناً تو نے جو خبر دی تھی وہ صحیح نکلی، مجھے جو خبر حکومت کے محکمے سے پہنچی تھی وہ غلط تھی، وہ خبر غلط ہے۔ آج کی صحیح خبر یہ ہے کہ میرے بیٹے نے اپنی فوج کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا اور دشمن کو ہرایا اور دشمن کو بھگایا، اور وہ فتح یاب ہو کر، جیت کر، اور اسی طرح فاتح بن کر واپس لوٹ رہا ہے۔ تو ان کی اہلیہ کہنے لگی میں نے تو پہلے ہی یہ بات کہی۔ اب بادشاہ کہنے لگا بتاؤ آپ کے پاس نہ اس طرح خبر کی کوئی ایجنسی ہے، نہ خبر کی کوئی آلات ہے، آپ نے کس طرح یقین سے کہا کہ تمہارا بیٹا بالکل اس طریقے سے فتح یاب ہو کر جیت کر آ رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، اس پہ ایک راز کی بات ہے۔ شوہر نے کہا راز ہو تو راز، میں تو آپ کا شوہر ہوں، مجھے تو بتانا چاہیے۔ اور نے پھر راز کی بات کہی کہ میرا اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے۔ کہا کہ نہیں، بتانا پڑے گا۔ شوہر نے مجبور کیا تو عورت کہنے لگی یہ میرا اور میرے خدا کے درمیان ایک راز ہے، لیکن شوہر نامدار آپ کے مجبور کرنے کی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب سے ہماری شادی ہوئی اور شادی کے بعد جب سے یہ امید ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے مالا مال فرمائیں گے، میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں اپنے پیٹ میں کوئی بھی مشتبہ شک و شبہ والا لقمہ نہیں داخل کروں گی۔ لہذا پورے 9 مہینے میں نے اس بات کا اہتمام کیا، جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا، حرام تو حرام، میں نے کوئی شک و شبہ والا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ اس کے دودھ پلانے کے اوقات کی حفاظت کروں گی، اور جب دودھ پلانے کا وقت آئے گا تو میں سب سے پہلے وضو کروں گی، 2 رکعت نماز پڑھوں گی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر میں اس بچے کو دودھ پلاؤں گی۔ چنانچہ میں نے اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ میں ہمیشہ بچے کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کرتی تھی اور 2 رکعت نماز پڑھتی تھی اور دعا کرتے ہوئے اس کو دودھ پلاتی تھی۔ جب میں نے اپنے بچے کی اس طرح تربیت کی ہے تو میں نے اس بات کا یقین کیا کہ میدان میں، لڑائی کے میدان میں میرا بچہ اپنی جان دے کر شہید تو ہو سکتا ہے لیکن بزدل بن کر واپس نہیں لوٹ سکتا۔ آپ نے یہ خبر دی کہ بچہ بزدل بن کر لوٹ رہا ہے، میں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر آپ یہ کہتے کہ میرا بچہ شہید ہو چکا ہے تو میں اس کو تسلیم کر لیتی، اس لیے کہ میں نے اس کی ولادت کے وقت اور اس کے پیٹ میں ہونے کے وقت اس بات کا اہتمام کیا ہے۔ میری مائیں بہنیں وہ مائیں تھی جو مائیں بادشاہ کی رانی ہو کر، ملکہ ہو کر، ناز و نعمت میں رہ کر اپنے تعلق کو اللہ سے اتنا قوی کیے ہوئے تھی کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو باوجود، اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو نمازوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ۔ تو پھر آپ یقین مانیے ایسی کوکھ سے نکلنے والے بچے اور ایسی کوکھ سے بڑے ہونے والے بچے اللہ کے نیک وکار بندے نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے؟ آج سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ مائیں اپنے رخ کو بدلے، مائیں اپنے احوال کو بدلے، اپنے اندر عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرے، اپنے اندر عبادت میں بڑھنے کا ذوق اور شوق پیدا کرے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بہت محبت کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہم نے بہت ساری خواہشات کو پورا کر لیا، آج تک ہم نے اپنے آپ کو سنوارا، اپنے جسم کو سنوارا، اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو سنوارا، اپنے گھروں کو سنوارا، گھروں کو فرنیچر سے سنوارا، کچن کو ہم نے برتنوں سے سنوارا، نہ جانے کیسے کیسے مشینوں سے سنوارا، سب کچھ سوال سن چکے۔ اب تو اس مجلس میں ہمیں طے کرنا ہے کہ اللہ نہ سنوارنے والی ساری چیزوں کو سنوارا ہے، لیکن دل جو اجڑ چکا ہے اسے یاد سے ہمیں سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کے دربار میں یاد کرتے ہیں کہ اب انشاءاللہ ہم دوسری چیز کے سنوارنے کی فکر نہیں کریں گے، اب تو تیری یاد سے، تیرے نام پاک کی برکت سے اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، تاکہ دل کے سنوارنے کے بعد ہماری گود سے جو بچے پیدا ہو وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈ
ٹھنڈک ہو، وہ آپ کے حکم کے فرما بردار ہو، وہ آپ کے نبی کے دین کے شہدائی ہو، وہ آپ کے نبی کے دین کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہو، تاکہ ایسے بچے ہماری گود سے نکلے۔ میری مائیں بہنیں، اگر آپ نے اپنی سوچ کو بدل دیا، آپ نے اپنے رخ کو بدل دیا، تو آپ کی اس تبدیلی کی وجہ سے پہلے آپ کا گھر دیندار بنے گا، آپ کا محلہ دیندار بنے گا، آپ کی سوسائٹی دیندار بنے گی۔ یہاں سے کہ ہو سکتا ہے آپ کی ان قربانیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ اس روئے زمین کی کایا کو پلٹ دے اور برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانو اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ اخیر میں یہ بھی درخواست ہے، ہماری جتنی مائیں بہنیں یہاں آئی ہوئی ہے یا جتنی ماں بہنیں یہ باتیں سن رہی ہے، ان سے یاد رہے کہ ہمارے گھر میں ہماری جو بچیاں ہیں، جو مکتب کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، جو اسکول کی عمر کو پہنچ چکی ہے، جو اسکول میں اعلیٰ تعلیم شریعت کے دائرے میں رہ کر حاصل کرنا چاہتی ہے، ان کے علم کے لیے ماشاءاللہ اس مدرسے میں بہت اچھا نظام ہے، بہت اچھا انتظام ہے۔ میں تمام ماں بہنوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی اولاد کو اس مدرسے کی طرف اور ایسے مدارس کی طرف رجوع کریں، تاکہ وہاں دین اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ دنیاوی فنون کو بھی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، خیر و برکت مقدر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا عصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمین۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ الہ العالمین آپ بہت بڑے کریم ہیں۔ دنیا میں جب ہم پیدا ہوئے بے شمار تیرے بندے اور بندیاں پیدا ہوئی، اے اللہ آپ نے اپنا فضل فرمایا، ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اے اللہ آپ کا فضل ہے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں پیدا فرمایا۔ اے اللہ آپ کا فضل ہے، بے شمار مخلوقات پیدا کی، آپ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ الہ العالمین آپ کا فضل ہے، آپ نے ہمیں جوانی کی عمر عطا فرمائی، آپ نے ہمارے لیے بہترین جوڑے مقرر کیے، بیٹیوں کے لیے بہترین رشتہ، بیٹوں کے لیے بہترین رشتہ۔ الہ العالمین آپ کا فضل ہوا، ان جوڑوں کے بعد آپ نے اولاد جیسی عظیم محنت عطا فرمائی، اولاد کو عیوب سے باز رکھا، بیماری اور بڑی بری بیماریوں سے آپ نے حفاظت فرمائی۔ الہ العالمین یہ آپ کی بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان نعمتوں کو ہمارے لیے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا دیجیے۔ اے اللہ ان نعمت کو بہترین تعلیم و تربیت سے آراستہ فرما دیجیے، اس کی بہترین حفاظت فرما دیجیے، بہترین تربیت فرما دیجیے۔ مولا حقیقی مربی حقیقی آپ ہیں، اے اللہ ہم تو اسباب ہیں، اے اللہ اسباب کے درجے میں ٹوٹی ٹوٹی محنت ہوئی ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی ایمان کی حفاظت فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حفظ ایمان کے بعد میں جتنی بھی کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو بہترین حافظہ نصیب فرما، قوت حافظہ نصیب فرما، بہترین فہم نصیب فرما، علوم دین اور فنون دنیا سے آراستہ فرما۔ اے اللہ ان کا دین کو سے دین کا صحیح خادم بنا دیجیے۔ اے اللہ دینداری کو عام فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بچے بچیاں جہاں کہیں بھی رہے، اے اللہ انہیں دینی مزاج نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اسلام کی عظمت نصیب فرما، قرآن و سنت کا احترام نصیب فرما، اللہ اور اس کے رسول کی شناخت اور پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ
بے دینی کے ماحول میں بے دینی تحریت کی تعلیم سے ان کے جو برے اثرات ہیں اے اللہ ایک فرد کی اس سے حفاظت فرما. اس سلسلے میں جس اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اے اللہ آپ مسبب الاسباب ہیں، ایسے اسباب پیدا فرما دیجیے اور ایسے اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو اے اللہ قبول فرما دیجیے اور ایک ایک بچے کو اے اللہ دین سے دور ہونے سے حفاظت فرما، ضائع ہونے سے حفاظت فرما. اے اللہ یہ دنیاوی فنون کو بھی حاصل کرے، دینی علوم کو بھی حاصل کرے اور دونوں کے ذریعے سے انہیں دین کے صحیح خادم بنے. اے اللہ اس کی صحیح شکل اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ بہت سارے بیٹے اور بہت سی بیٹیاں راہ راستے سے ہٹ چکی ہے، ماں باپ پریشان ہیں. اے اللہ قلوب آپ کے قبضے قدرت میں ہیں. ہر نافرمان ماں باپ اولاد کو، ہر نافرمان بیٹے اور بیٹیوں کو اے اللہ ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہدایت نصیب فرما. اے اللہ اس سلسلے میں ماں باپ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ اس سے درگزر فرما. جو کوتاہیاں ہو رہی ہے اے اللہ اس کوتاہیوں کو متنبع فرما دیجیے اور آئندہ اے اللہ ان کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خیر کو مقدر فرما. اے اللہ امت مسلمہ جس کے حالات کے باب میں پریشان حال ہیں اے اللہ ہر ایک کو اپنے مقام پر آپ کی تم سلامتی اس سہولت کے ساتھ اس کے حلال اور طیب نصیب فرما. ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. پریشان حالے کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیٹے بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر جوڑے عطا فرما. جن کے رشتے ہونے کے بعد نکاح ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے درمیان محبت والی زندگی عطا فرما. اتفاق اور اتحاد والی زندگی نصیب فرما. انتشار اور اختلاف سے پورے حفاظت فرما. بے اولاد کو اولاد عطا فرما. اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما. ہر خیر کو مقدر فرما. ہر شر سے حفاظت فرما. اے اللہ ایسے اسباب مہیا فرما دیجیے جس سے ہم اپنے اور اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کر سکے. اے اللہ حفظ ایمان مشکل ہو چکا ہے، چاروں طرف سے اغوار ہے، چاروں طرف سے شکل دین سے دوری کی ہے. اے اللہ آپ ہی صحیح سمجھ عطا فرمانے والے ہیں، آپ ہی حفاظت کرنے والے ہیں. اے اللہ ہم کمزور تھے، کمزور ہیں. اے اللہ کمزور کی مدد فرما، کمزوروں کی نصرت فرما. اے اللہ دنیا کی محبت مغلوب کر دے، دین کی محبت غالب کر دے، دین کی عظمت پیدا فرما. اے اللہ دین کی اشاعت اور حفاظت کے سلسلے میں تیرے جو بندے جو کاوشیں کر رہے ہیں اے اللہ نے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. ان کی کاوشوں میں کامیابی نصیب فرما. پریشانی رکاوٹوں کو دور فرما. موانع کو ختم فرما. مواقع نصیب فرما. قدم قدم پر نصرت یعنی حفاظت شامل حال فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں جتنی خیر طلب کی ہیں ہمیں عطا فرما اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے پناہ نصیب فرما. جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما. جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما. الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقہ قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعين. آمين.